الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ عزیز القدر فاضل معتبر حضرت علامہ منیر عباس چشتی خطیب مسجد خواجہ اس عظمت و سیادت میں منتظمہ کمیٹی اور تمام خوش وقت اہل ایمان جنہیں یہ خوبصورت پاکیزہ محفل مبارک منعقد کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تعظیم و توقیر کے لائق سادات کرام، ادب و قدر کے لائق حضرات علماء اہل سنت، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، وقت کافی ہو چکا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اگر میں 1 بجے بھی آنکھ لگتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے ہوں گے میرے پاس سونے، ان 3 گھنٹوں میں کتنا سوئیں گے جو فجر شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سروں گانا اور کر لے شوق میں کام کرنا ہوگا۔ اور میں کیونکہ ذرا پرانے سے مزاج کا آدمی ہوں، میں ابھی عزیز القدر محمد رئیس صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ زور لگا لگا کے نعرہ لگا رہے ہیں دوست، لبیک یا حسین۔ ہمارے دور میں اسکول میں مجھے بازی لگتی تھی تو ہم اپنے استاد کے بلانے پر جب وہ نام لیتے تھے تو کہتے تھے لبیک، یس سر نہیں ہوتی تھی۔ اب لبیک کا معنی یہ ہے کہ استاد جی میں موجود ہوں، اور جب کلاس میں موجود ہوں تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور جو بچہ لبیک کہہ کے کلاس میں اپنی موجودگی کا اعلان کرے، اس کے پاس کتابیں بھی نہ ہوں، بستہ بھی نہ ہو، تو وہ کیا لبیک ہے؟ وہ تو چند بازی کر رہا ہے، اس کا پروگرام تو کچھ اور ہے۔ لبیک یا حسین میں کہوں یا آپ کہوں، یہ اس ویلے کدی کدی تے اٹھی اٹھی کا اپنا لبیک یا حسین تو صبح 16 ساڑھے 12 بجے تک نہ کھلا ہے، تو پروگرام تو کوئی اور ہو جائے سکتا۔ ڈبے قسم ہے عاشق تو میری اس گفتگو نہ نتیجہ ای کر سکتے کس نے دلہ وچ بھی کہ جی بغض تسنا تو ڈبیاں پر اعتبار تے کوئی کی کلمان نہیں کرنا، چونکہ ڈبے نہ قصور یہ ہے کہ بارہ پورا تو نیچوں کول خالی۔ مجھے تو جب نعرہ لگتا ہے لبیک یا رسول اللہ تو ڈر لگتا ہے کہ اگر کہیں فیس طے کر کے آیا ہوں اور بغیر مرضی کی رقم ملنے کی یقین دہانی کے میں گھر سے نہیں نکلا تو لبیک یا رسول اللہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ حضور میں حاضر ہوں؟ کیا اس کے لیے آپ حاضر ہیں؟ دکانداریوں کے لیے وہ بھی نبی کے نام پر؟
تماشوں کے لیے، وہ بھی حضور کے نام کا۔ تو اس لیے دوستوں وقت کافی ہو چکا ہے، میں تو بڑی تاخیر سے نکلا تھا اپنی طبیعت کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں زندگی ساری بر وقت پہنچا ہوں کہ بھائی ذرا میرے نام پہنچا تاکہ زیادہ بہنا نہ پڑ رہے تھے، میری اسی پتہ میرے تو بعد اصل میں جب شروع ہو سی تو سانے آلوں پر بھی ترس کھانا ضروری ہے، جنہیں ہوں تک روٹی نہیں کھاتی رہتی نہیں تو کار ساڑھے مرے تو گیس کوئی نہیں تھی، 9:45 بجے تو بعد تو ساں کو لگایا تو بڑے خوش نصیب ہوگی کس کی آگ سو پکا کے دے گئے تو اتھوں کے سکے چاول لب سن بھی تو رستے سے اگر پھنس گئے تو پانی کتوں آنا چاہیے جڑا پھنس ہو۔ میں تو مولوی ہاں، میں تو بڑا تنظیمی چیزیں نہ آدمی ہوں، میں ساریاں نکیاں نے کی چیزیں تک کے بندے کی گرانا بھی یہاں تو واپس بھیج نہیں چھوڑنا۔ اب میں نے 12:15 پہ آپ سے اجازت لے لینی ہے، اس کے بعد دعا بھی ہوگی، سلام بھی ہوگا، پھر لنگر بھی کھائی ہو، پھر معاملات بھی چلائی ہو، تاکہ کم از کم میں 1 بجے تک بستر پہ تسلی سے پہنچ سکوں۔ اور چونکہ وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے، میں کوئی لمبی چھوٹی بات نہیں چھیڑ سکتا۔ اللہ بھلا کرے عزیزم عادل حسین قریشی کا میرا آدھا کام تو وہ کر گئے جو میری ڈیوٹی بنتی تھی۔ اللہ خیر سے رکھے ایسے لوگوں کو جو اس پرفتن دور میں بھی اپنا جو عقیدہ ہے اسے سنبھالے ہوئے ہیں، خالی سنبھالے ہوئے نہیں بلکہ اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی جس سورہ پاک کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، مفسرین کے ہاں قرآن کی وہ صورت ہے کہ جو الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن معانی اور اسرار کے حوالے سے یہ بہت جامع صورت ہے۔ ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اس سورہ پاک کا شان نزول یہ ہے کہ رب العالمین جل جلالہ نے کچھ حکمتوں کے تحت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، شان ختم نبوت کی قیامت تک بقا کے لیے، سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مثلیت کا دعوے دار دنیا میں موجود نہ ہو یا کوئی نہ سمجھے، حضور کی اس عزت کے تحفظ کے لیے اور کائنات کو یہ بتانے کے لیے کہ ذکر اس کے نہیں چلتے جس کی نرینہ اولاد ہو، ذکر اس کے باقی رہتے ہیں جو رب کا وفادار ہو۔ ان مختلف اسباب و علل کی بنیاد پر میرے مالک جل جلالہ نے جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے تخت جگر نور نظر حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہونے والا میرے حضور کا شہزادہ سیدنا ابراہیم، جن کا اسم گرامی میرے آقا نے اپنے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام پہ رکھا، جب وہ اس دنیا سے رحلت فرمائی انہوں نے، میرے پاک نبی علیہ السلام جب ان کی تدفین کر کے فارغ ہوئے اور خبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دشمنوں تک، نفرت کرنے والے جہنمیوں تک، بغض رکھنے والے کمیوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ آج ابن عبداللہ کا تیسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، تو اپنی جگہ انہوں نے اس اطمینان اور اس خوشی کا اظہار کیا کہ ایک شہزادہ آیا تھا، ہم ڈر گئے تھے کہ نرینہ اولاد ہے، بیٹا ہے، ان کے جانے کے بعد ان کا کام آگے چلائے گا، وہ بھی چلا گیا، دوسرا شہزادہ بھی چلا گیا، اب تیسرا شہزادہ بھی چلا گیا، تو چونکہ بیٹوں کے ذریعے کام آگے چلتا ہے، بیٹیاں ہیں تو خیر صلاح ہے۔ جب انہوں نے اس اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا اور میرے پاک نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ میرے دشمن میرے تیسرے شہزادے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس خوش خیالی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب ان کا نام ختم ہو جائے گا اور یہ بے نشان ہو جائیں گے، تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنے غیرت والے محبوب پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک تیرے نام کے لیے پتھر کو کھا سکتا ہوں، بھوکا تو رہ سکتا ہوں، گالیاں تو سن سکتا
सकता हूँ, शेर अबी तालिब की तन्हाइयां तो काट सकता हूँ, दरख्तों की जड़ें और पत्ते तो खा सकता हूँ, लेकिन ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई मुझे ये कहे कि मैं बेनाम हो जाऊंगा। मेरे मालिक जल्ल जलालहू की गैरत जोश में आई, फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे नबी की तसल्ली और कमली वाले के गुलामों के इत्मीनान के लिए पूरी सूरत महबूब को सुना के आओ। परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू की बारगाह से ऐलान हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर। फिर कहो सुभान अल्लाह प्यार से, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको अता फरमा दिया, अता कर दिया। सीगा माजी में बात हो रही है और सीगा माजी में जो बात बंदा करे वो भी कतई होती है, यानी हो चुकी होती है, अभी होनी नहीं होती। गैर कतई गुफ्तगू का हामिल, गैर कतई ख्यालात का हामिल अगर सीगा माजी में बात करें तो वो कतई शुमार होती है। तो जिसका हर कौल कतई हो, जिसका हर फरमान कतई हो, वो अहकमुल हाकिमीन जब ऐलान कर रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुतमईन रहिए, आपके गुलाम मुतमईन रहे, आपके चाहने वाले खुश रहे, कयामत तक के लिए आबाद रहे, दुखिया होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, किसी कमीने की बात पर अपना दिल जलाने की जरूरत नहीं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमा दिया, कौसर अता फरमा दिया। मौला ये जो बेटा मेरे नबी का विसाल फरमा चुका है, इसके जाने पर काफिरों ने खुशी का इत्मीनान का इजहार किया है और तू हुजूर के फर्जंद के चले जाने पर कौसर के अता होने का ऐलान कर रहा है। कोई आपस में ताल्लुक बनता नहीं नजर आता, कोई तदबीक नहीं बन रही, कोई करीना नहीं बन रहा कि क्या फर्जंद है, अता कौसर हुई है, क्या मामला है ये? फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, हम जो कौसर पाक नबी को अता फरमा चुके हैं वो कौसर एक हौज़े कौसर नहीं, एक नहरे कौसर नहीं, वो कौसर मुख्तलिफ शक्लों में आमिना के लाल को अता हो गया। जरा फिर कहो सुभान अल्लाह। अब चंद माने में बतौरे तकमीले अकीदा, बतौरे इजहारे सौफ, बतौरे जिलाए ईमान आपकी हिम्मतों में अर्ज करने की चाहत हासिल कर रहा हूँ। मेरे पाक नबी के सीना या थरों में कयामत तक महफूज और बाकी रहने वाला कुरान भी अल कौसर है। मेरे हुजूर को खत्म नबुव्वत की जो शान मिली ये भी अल कौसर है। मेरे पाक नबी की उम्मत तादाद में सारी उम्मतों से ज्यादा ठहरी, ये भी अल कौसर है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत उज़्मा का जो एजाज मिला ये भी अल कौसर है। मैदान हश्र में जिस मकाम महमूद पर मेरे नबी को क़याम नसीब होगा वो भी अल कौसर है। कमली वाले आका की नस्ल मुबारक औलाद मुबारक जो क़यामत तक चलेगी ये भी अल कौसर है। और इसके साथ साथ मेरे मुस्तफा करीम के हर दो शहजादे हसन भी हुसैन भी अल कौसर है। अल्लाह ने तो मुझे शौक भी दिया है, शौक भी दिया है, वो पढ़ने का कहने का कुछ ढंग भी दिया है, कुछ मैंने आवाज से भी नवाजा है, लेकिन मैं वाक़या करबला अभी तक बना के नहीं सुनाया है। और मैं वाक़या बना सकता भी नहीं इसलिए कि जिन हस्तियों को कुरान बयान करे और नबी की जुबान बयान करे वो वाक़यात में नहीं ढूंढनी चाहिए। मेरा तो ये अकीदा है, किसी कहने वाले ने बड़ा अच्छा कहा कि न वाक़या है करबला न हादिसा है करबला, न वाक़या है करबला न हादिसा है
کربلا ازل سے ایک لکھا ہوا فیصلہ ہے کربلا ازل سے ایک لکھا ہوا فیصلہ ہے کربلا الکوثر سے مراد میرے آقا مولا امام حسن مجتبی میرے آقا مولا امام حسین شہید کربلا یہ دونوں بھائی اور میرے نبی کے دونوں شہزادے یہ بھی الکوثر ہیں اب کہنا جناب والا کرینا کیا نکلا تطبیق کیا بنی ہمارے سامنے کون سی حقیقت واضح ہوئی سونیا تین دیے تھے تینوں لے لیے ہیں یہ آخری والا اور ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے ذرا توجہ چاہوں گا چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے دائیں طرف میرے حضور کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں بائیں طرف میرے حضور کے یہی شہزادے سیدنا ابراہیم تشریف فرما ہے ہر دونوں شہزادوں کو میرے نبی پیار فرما رہے ہیں جنابی والا بلائیں لے رہے ہیں جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کا سلام و پیغام لے کے آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکم الحاکمین نے بھیجا ہے قرآن دے کے نہیں ایک موقع کی مناسبت سے پیغام دے کر میرا مالک فرماتا ہے محبوبہ سونا لگتا ہے کہ اپنے شہزادیاں نو پیار کرتا ایک طرف تیری بیٹی کا پتر ہے ایک طرف تیرا اپنا پتر ہے ایک پاس حسین ہے ایک پاس ابراہیم ہے دونوں وچوں محبوبہ ایک کوڈ رکھ ایک مینو دے دے ایک اپنے پاس رکھو ایک مجھے دے دو میرے حضور علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار یہ میری زہرا کی کا بیٹا ہے صداق اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے اگر یہ واپس چلا گیا زہرا کو دکھ ہوگا زہرا روئے گی دل غمگین ہوگا اور اپنی بیٹی کا غم سے گوارا نہیں اس کے آنسو میں دیکھ سکنے کے جناب والا متحمل نہیں مورا میرا بیٹا لے جاؤ میری بیٹی کا بیٹا چھوڑ دے گویا کہ میرے حضور نے حسین پاک کو اپنا لخت جگر دے کے باقی رکھا ہے اس لیے کہ ازل سے لکھا ہوا فیصلہ ہے کربلا اور ازل کا ہر فیصلہ رب العالمین کو معلوم ہے یا اس کے کرم سے رحمت للعالمین کو معلوم ہے اب حسن حسین رضی اللہ عنہما دونوں الکوثر اور الکوثر کا معنی کیا ہوگا میں چونکہ موقع کی مناسبت سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اور ان شانئک ھو الابتر محبوبہ آپ کا دشمن آپ سے نفرت کرنے والا آپ سے بغض و عناد کرنے والا ھو الابتر وہی بے نام و نشان ہے الکوثر کی ضد گہری الابتر نعرہ لگتا ہے حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد ارے بابا حسین ایک ذات کا نام ہے اس وجود سے جو کردار کا اظہار ہوا اسے حسینیت کہتے ہیں اور یزید لعین جہنمی کمینہ ایک وجود کا نام ہے اور اس کے وجود سے جو کردار کا اظہار ہوا اسے یزیدیت کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہوا حسینیت ضد ہے یزیدیت کی یزیدیت ضد ہے حسینیت کی اور یہ بات کی ذرا توجہ سے سنتے جاؤ اللہ مجھ سمیت سب کو سمجھ نصیب فرمائے نعرہ لگانے سے حسینیت زندہ نہیں ہوگی نعرہ لگانے سے یزیدیت مردہ نہیں ہوگی نبی کے نواسے کا لنگر کھا کے کل کسی شرابی کے ساتھ بیٹھا جائے کسی شریعت کے باغی کے ساتھ راو رسم رکھی جائے کسی مکار و دجال کے ساتھ راو رسم رکھی جائے کسی جھوٹے کا سر نبھایا جائے تو یزیدیت نہیں مرے گی اگر یزیدیت کو مارنا ہے تو
حسینیت کو زندہ کرنا ہوگا، اور حسینیت ایک کردار کا نام ہے، اور وہ کردار یہ تقاضا کرتا ہے اولاد کی اگر رب کی باغی ہے، نماز پندگانہ نہیں پڑھتی، روزے کا اہتمام نہیں کرتی، اللہ کو یاد نہیں کرتی، رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی، حضور کے فرمان کے مطابق نفرت کرنا کسی برے سے ایمان کا آخری درجہ ہے، اگر نفرت کی نہ رہے تو ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر اولاد کی شریعت کی باغی ہے، ٹکڑ ضرور کھلا، اس لیے کہ سارے کافروں کو رب کی ٹکڑ کھلاتا ہے، سارے مشرکوں کو رب کی خوش رکھتا ہے، ٹکڑ کھلانا اور بات ہے، محبت کرنا اور پیار کرنا اور عزت کرنا اور بات ہے۔ لہذا اگر حسینیت کو زندہ کرنا ہے تو کل صبح بسم اللہ کر، ہفتے کا دن ہے، ایک تو 5 نمازیں پوری پابندی سے ادا کرنا، پھر بے نمازی جتنے تیرے سکیے انہیں ٹیلی فون کر دیں، جب تک نماز نہیں شروع کرو گے میرا تمہارا سن ختم ہے۔ گھر میں جتنے بے نمازی ہیں سمجھا ضرور، لیکن ان سے نفرت لازمی کر، ان سے جناب والا، ان سے غیرتوں کے مقابلے میں لازمی کھا، جب جہاں کہیں جھوٹ نظر آئے اس کے خلاف کھڑا ہو جا، آزان سنتا ہے مسجد تک نہیں آ سکتا، کم از کم مصلی پہ پہنچنے کی کوشش کر، مسجد کے قریب گھر مل جائے، خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کیا کر، خیر کا موقع مل جائے، رب کی کرم نوازی پہ جناب والا راضی رہا کر، یوں جب دھیرے دھیرے نقوش قدمیں نے حسنین کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، حسینی کے زندہ ہوتی چلی جائے گی۔ اور جب بہار کا موسم آ جائے تو خزاں کا رہتا ہے، اور جب خزاں کا آ جائے تو بہار کا رہتا ہے، تو جب حسینیت آ جائے گی تو جزیت بچے گی۔ ناریاں وقت بات ثبوت دینا کہتا ہے کہ جو واقعہ سی وہ ہونے نہیں پورا کرنے میں، کہ تسی بھی سادے ہو تو پھر ہوشیار کون سی، تسا بھی چلے بللے ہو تو پھر عقل مند کون سی۔ انہوں تو یہ گل سمجھ نہیں آئی کہ نعرہ آپ لگاتے ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت جب کوئی نعرہ لگاتی ہے تو وہ اپنے دیے گئے نعروں پر جب پورا نہ اترے تو مار کھاتی ہے یا نہیں؟ تو پھر نعرہ اگر لانے حسینیت زندہ بات تو یہ نہیں لگنا کہ عشاء ہون تک نہیں پڑھی تو کم از کم پڑھ کے سو۔ جی صاحب تیرا طبیعت تک کمینہ ہے تو اعتبار ہے تیارے بھی صبح 6 بجے تنوں بلاوے تے تم اٹھ کے چھونچ جانے تے تینوں جناب والا کوئی بھی الارم لگیا جگہ چھوڑ دے، تو پھر جی صاحب تیرا کمینہ ہے جو بھی کمینگی تو بچے راستے جی چھٹیا لے تیارے بھی 6 بجے اس پر پہنچ سکنا ہے، کہ اور جب باروں کا حال کا بھی خیال رکھنا، تو پھر حسین دے نام کا لنگر کھا کے جو فجر بھی نہ پڑے تو کل پھر کسی جلسے جا کے آکے حسینیت زندہ بات یزیدیت کیسے مرے گی؟ مجھے بھی سمجھاؤ، کوئی آسان طریقہ سمجھا دو، میں بھی تھوڑا سا آخری عمر میں 2-4 تکڑیں اچھی بیچ لوں کو تھوڑا سا خوشحالی آ جائے۔ ورنہ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہ یزیدی مزاج ہے کہ سر حسین کی بیچ دو لیکن نوٹ کماؤ۔ چلیے یہ یزیدی مزاج ہے، یہ حسینیوں کا مزاج نہیں۔ سر حسین کی بیچ دو، 80,000 درہم بول کے لے لو اور حسین پاک کا سر فروخت کر دو، اور فروخت کرنے والے یزیدی ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھنے والے، اپنے امیر یزید لعین کو بہتر خلافت کا حقدار سمجھنے والے، سر حسین بک جائے پیسے آنے چاہیے نہیں، اور حسینی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حسین کے سر سے پہلے اپنا سر قلم ہو جائے تو یہی اچھا ہے۔ ہاں جی ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ آخر میں شہادت ہے میرے امام پاک کی، آخر میں شہادت ہے، اور پہلے آپ کے اوان و انصار، آپ کے خدام، آپ کے غلام، تابعین و اصحاب، پھر آپ کے اہل بیت، پھر رسول اللہ کے شہزادے، پھر حضور کی نسل مبارک، پھر آپ کے شہزادے، پھر میرے پاک حسن نبی کے پیارے شہزادے، امام حسن کے شہزادے، سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک کے شہزادے، یہ سب پہلے شہید ہوئے کہ مولا حسین آپ سے شہادت پائیں، پھر اس کے بعد
پھر بولو سبحان اللہ، بچن کے بولو سبحان اللہ۔ اب سنو میرے حضور کے غلاموں، میرے مالک جل جلالہ کا فرمانا کیا ہے سونیا، 3 لے کر 2 ایسے دیے ہیں جو الکوثر ہیں۔ الکوثر وہ ہے جسے زمانہ گرانا چاہے، زمانہ مٹانا چاہے، زمانہ بھلانا چاہے، لیکن نہ وہ بھلایا جا سکے، نہ وہ مٹایا جا سکے، نہ اس کا ذکر دبایا جا سکے۔ الابتر وہ دین و بد نصیب ہے جسے زمانہ اٹھانا چاہے، جسے زمانہ بچانا چاہے، جسے زمانہ جناب والا یاد رکھوانا چاہے، لیکن نہ وہ یاد رکھنے کے قابل ہو، نہ وہ تذکرہ کرنے کے قابل ہو، نہ وہ باقی بچ سکے۔ مجھے اتنا کہہ دیا کہ بڑھنا ہے، جسے رب نے باقی کہا وہی باقی ہوگا، جسے رب نے فانی کہا وہی فانی ہوگا، جسے میرے مالک نے زندہ کہا وہی زندہ ہوگا، جسے میرے مالک نے مردہ کہا وہی مردہ ہوگا۔ اس لیے کہ فیصلہ اسی کا حق ہے اور سچ ہے۔ ایک مثال دے کر کے آگے چلوں، جس یزیدی کا ان کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزے کی نوک میں میرے مولا حسین پاک سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کا سر انور ہے۔ یہ یزیدی ساکت ہے، خاموش ہے، دبے دبے پاؤں چل رہا ہے، مردوں جیسی چال ہے، چپ ہے، زبان پہ سکتہ داری ہے، آنکھوں پہ بوجھ ہے شرمندگی کا، کلیجے پہ بوجھ ہے ندامت کا، اگلی خواری کا کی فکر ہے، مستقل ذلت کا ڈر ہے۔ لیکن اسی مردہ سخت یزیدی کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے، اس نیزے کی نوک پہ میرے مولا حسین نہیں، آپ کا صرف سر انور ہے، اور وہ سر انور قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ بولتے رہنا جیتے رہنے کی علامت ہے، خاموش ہو جانا مر جانے کی دلیل ہے۔ اور مسکرائی تے سبحان اللہ کو زیادہ ثواب ہو سکتا، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا جب بندہ توتلا ہے وہ قرآن نے تلاوت کرے اس کی 2 ثواب مل سکتے۔ یا رسول اللہ کے شہید نے فرمایا کہ جب توتلا پن برداشت کرنا اوکھیوں کا پڑھنا اس نہ ثواب تو ایک تلاوت نہ ثواب۔ سرکار نے فرمایا قرآن یا کوئی بھی نفلی کام یا عبادت جس نہ ثواب کسی کی پہنچایا جانا ہوگا، اور اگر کسی کی پہنچاتا ہے تو اس کی بھی 2 ثواب مل سی۔ یا رسول اللہ کے شہید نے فرمایا ہے کہ عبادت کرنا دوسرا خود لوڑ سی لیکن اپنے کول نہیں رکھی کسی کی دے دی تھی۔ وہ ایمان علیہ نے تعریف مالک نے فرمانا کہ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے جو ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی قربان کر دیتے ہیں، اور ایثار اسی کا نام ہے۔ اپنی ذاتوں پر وہ ایثار کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کے بھلے کی بات کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کو ہمیں نقصان سے بتائے کیوں نہ دسن، لیکن وہ حقیقی فائدے میں صداقت ہونے اور اپنا پتہ بھی کسی دوسرے کی پیج گئے اپنا ڈبل پتہ کر رہے ہیں۔ اب سنو میرے پاک نبی کے غلاموں، اس کا معنی یہ ہوا کہ الکوثر حسن و حسین ہیں، زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ الابتر یزید اور سارے یزیدی ہیں، مرے ہوئے ہیں، مر چکے ہیں، مرے رہیں گے۔ اس لیے کہ ان کے اولاد اور ان کی نسلیں بھی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا عجیب بات ہے، صدیاں بیت گئیں، صدیق اکبر کے بیٹے کہتے ہیں صدیقی ہوں، عثمان غنی کے بیٹے کہتے ہیں عثمانی ہوں، فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں فاروقی ہوں، حیدر کرار کے سید بیٹے ہیں سید ہوں، خیر سید بیٹے کہتے ہیں آوان ہوں، علوی ہوں، حضرت ابو ذر غفاری کی اولاد کہتی ہے غفاری ہوں۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ حسن پاک کی نسل میں جو سیدائیں حسنی ہیں، حسین پاک کی نسل میں جو سیدیں حسینی ہیں، یہ ساری دنیا میں اپنی نسبتیں بیان کر رہی ہے۔ یہ 22,000 یزیدی بے اولاد تو نہیں مرے، بغیر شادیاں کیے تو نہیں مرے، یہ بد نسلیں بغیر کسی نسل کے تو نہیں مرے۔ اور اگر ایک سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کرم سے پوری دنیا میں سادات کی پھیل جانے کا باعث بنے، قیامت تک نبی کی نسل کی بقا کا باعث بنے، تو یہ لاکھوں یزیدی کیسے بھی اولاد رہے ہوں گے۔ اور اگر اولاد موجود ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے تو حوصلہ کرو نہ بتا
بتاؤ تو صحیح تمہارا پچھلا کون ہے؟ جس نے نسل اس کا نام کے نیستے تیار نہ ہونا چاہیے وہ بے نام نہیں. ان نشانیاں کا ہو لبتر پھر اور کون بے نام ہو سکتا. اور میں خوبصورت بات اور سچ کے نصیبوں میں غم حسین پاک غم حسن پاک کے آنسو نصیب ہو جائیں تو اس بندے سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. لیکن ماحول بنا کے قصے کہانیاں اور واردات ڈال کے اور زبرن جناب والا رونے والی شکلیں بنا کے اور چیخیں چلا جناب والا آہیں بلند کر کے جبرن اپنے آپ کو حسن و حسین پاک کے وفاداروں میں شامل کرنا یہ بھی کسی باشعور بندے کا کام نہیں. اگر غم حسین میں آنسو نصیب ہو جائیں میں اس بندے کے مقدر کو کروڑ بار سلام پیش کرتا ہوں. لیکن یہاں آنسوؤں سے بڑھ کے ایک اور بات سننے والی ہے. میرا مالک جل جلالہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. پھر محبت سے بولو. اللہ کو آباد رکھ کے میرے پاس 13 منٹ رہ گئے کیونکہ جس رکشے والے بچے کی بنا لے گئے ہم پھر تھوڑی جی اندر کر کے اس کو مستقی کرنے ہیں. رکشے پر میں آیا تو ساکھیا بھائی تم ابھی رکشے پر آئے تو تم تقریر نہ کرنے دینے جو تقریر کرنا ہے تو پہلے 0 میٹر ایک سلائی لائے. پھر ایک چکر پھر کاسے آیا کہ کاڑی ہوگی تو چمچے ہوں گے تو چیلے ہوں گے تو کڑچے ہوں گے تو سیکٹری ہوں گے تو ٹٹو ہوں گے تو تب بات بنے گی. وہ بھائی یہ کام تو یزید کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مفتیاں کو کچھ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے میرا مزاج ہے. جب دوسرا سٹیج کے اندر 18 والی آنکھ سے کالی کملی علیہ فرمایا کالی کملی علیہ فرمایا کالی کملی علیہ فرمایا تو کالے کپڑے پر فتوہ کون ڈا سکتا. میں نے کدھر بھی لفظ ادا نہیں کرتا. شادی برادری کرا دیں گے اس تو گئے آباد رکھنے طریقے کچھ ہو رہے تھے وہ دلہا میاں کی پتہ ہونا چاہیے. تو صبح شام آواز کالی کملی علیہ فرمایا پھر کالے کپڑے پر فتوہ کون ڈا سکتا. جیسا مفتی جانا انہوں نے کام جانا تھے یہ سوشل میڈیا جانا تھے سوشل میڈیا نے کھلاڑی جانا تھا. اصلا بالکل اسی میڈیا تک یہاں ان کتنے پہنچے بس اس لیے مسئلہ ہی نہیں. میں کل پرسوں بھی ایک جائے جا بندہ یہ سے معلومات ملتی ہیں میں کہ میں اسے واسطے جائے گا اس واسطے علماء کو سکول نہیں آتے بڑے بڑے شیخ الحدیث میں نہیں بلا دے تو بلا کے دعا نہیں دے دے کیونکہ میرے معلومات نہیں ملتی ہیں. بندے دے پترا پہلے دن سے آج تک بندے کو معلومات کتاب کے ذریعے سے ملتی ہے جو رب کا طریقہ ہے جو رب کی پسند ہے اور کتاب کا علم استاد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جو رب کا کتاب ہے. توجہ چاہیے میرے حضور کے غلاموں. میں کہنا کیا چاہ رہا تھا میرا مالک فرماتا ہے جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہیں. اور پھر میرا مالک فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جو ایک اچھا کام میری رضا کے لیے ادا کرے میں کریم میں وسیع ذخیرے والا وسیع خزانے والا وسیع بخشش اور رحمت والا رب اس ایک اچھے کام کے بدلے میں اس جیسے 10 کا اسے اجر عطا کرتا ہوں. ایک نماز پڑھ 10 کا ثواب لے لے. ایک بندے کو اللہ واسطے سلام کر 10 سلامہ کا جواب لے لے. ایک باری اللہ اکبر دا نعرہ لا 10 باری تکبیر پڑھنا ثواب لے لے. ایک باری سبحان اللہ 10 باری سبحان اللہ کرنا ثواب لے لے. ایک باری کسی بھوکے کو کھلا 10 بھوکے کو کھلانا ثواب لے لے. جے تو نے ہکنے کی لے کے آواں اللہ دے بدلے وچ 10 اجر عطا فرمائے تے حسین نے پاک جڑی ایک زندگی رب کو دتی ہے او دے بدلے میرے رب نے نبی دے پتر نو کتنیاں زندگیاں دتیاں ہون گیاں. جی قیاس کرنا ہے تو بسم اللہ تو استنباط کرنا ہے تو بسم اللہ.
میں نکا جا مولوی ہے میرے نزدیک دونوں کی گنجائش ہے قیاس کرنا ہی تو بسم اللہ استنباط کرنا ہی تو بسم اللہ جڑا جڑا شہید ہوں تو پہلے ایک باری زندہ سی ایک زندگی نال تے کربلا میں شہید ہو کے جے 10 باری زندہ ہو گیا ہے جے بچہ پریپ پڑھ نال ہی 8ویں پاس کر جائے مٹھائی پڑھ سکے ماتم کر سکے پٹنا تے ہے ہی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہی میں پٹنا لی گل ہوندی میں اکثر یہ گل کہنا ہونا بھائی تساں کچھ کسے بدلا میرا کوئی پھڑا پی جائے میں اس مسجد نہ خطیب ہوں مسجد کی کمیٹی نہ کوئی متولی چیئرمین اس نہ کوئی رولا پی جائے تو جنا اپنے ماحول مزاج کے مطابق میری ڈیل کرے تو کس ویلے کلان بڑے میرے کمرے میں مولوی مسکین جی آدمی میں اس کی تکن تک کے مسکرا پوا اور میری مسکراہٹ اضافہ ہی ہونا رہے تو بندہ پیچھوں شرک گیا سی اللہ خیر کرے ہے بھی مولوی ہے بھی کلا بیٹھا بھی اجرے چاہتے میں بھی سرا پر کھلتا ہوں یہ بجائے پریشان ہونے مسکرا کیا وہ جناب 2-4 بندے اور بلائی کرنا تو میں پھر بھی مسکراواں جی 15-20 بندے بلا لے تو پھر میں مسکراواں جی مڑ کے 100 بندے سوٹیاں سمیت بلا لے تو پھر چہرے پر پھر بھی اطمینان نہیں ہوا سچ دسو رکھ سی کہ نہیں تے کربلا دی جنگ تے جتنی میری سمجھ کم کرنی ہے گھبراہٹ تے اطمینان دی جنگ سی خوف تے اطمینان دی جنگ سی پریشانی تے اطمینان دی جنگ سی جس درد تے جناب والا مینٹلی طور پہ اپ سیٹ یزید تے یزیدیاں نے درمیان مطمئن حسین نے مطمئن جزیاں کی جنگ سی ہر حربہ استعمال کیا جب میرے نبی کے شہزادے کے چہرے پر اطمینان و سکون بڑھتا ہی چلا گیا تو آخری حربہ یہ استعمال کرتے ہیں پانی بھی بند کرو شاید گھبرا کے ہماری حیثیت کو تسلیم کر لے یا ہتھیار پھینک دے یا اپنا ارادہ چھوڑ دے جہاد سے باز آ جائے جبکہ یہ اس نبی کا بیٹا ہے کہ جس نبی کو اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے غیر کی خبریں دینے والے جاہد الکفار والمنافقین جنہاں مطلق کلمہ نہ پڑھے ہو کافر جنہاں کلمہ پڑھے لیکن مننے نہ ہو منافق جہاد تو منال کرنا ہے قتل دعا کی کرنا ہے غصہ دعا دے کرنا ہے فغلظ علیہم شدت دعا دے کرنی ہے تے جڑے یزید کی کافرہ کھڑیاں مننے واسطے تیار نہیں ہو کم از کم منافق تے مرنا پیسی لیکن تساں آنا منسو دیار منافقہ کی موت مر جاسو تے ہر منافق کنار کی جہاد کرنا تے منافق اوپر کی سختی کرنا حسین دے نانا پاک نو حکم رب العالمین ہے تے کملی آلے نے خود بارا یا تیرا جنت کی قیادت کی دی تے منافقان دے کافرانال جہاد بھی فرمایا تے حجنہ میں بالا غیظ و غضب کا اظہار بھی فرمایا کہ اس جو ہی فرش پڑھنا آج اتنے بڑے منافق دے سامنے چپ کے کھلو جائے جہاد کا سبق جس نے آمینہ کے لال سے سیکھا ہو اپنے بھائی حسین حسن پاک سے سیکھا ہو اپنے بابا مولا منقضا سے سیکھا ہو جس نے جہاد کا درس اپنی اماں سیدہ خاتون جنت کی گود میں سیکھا ہو جس کی گھٹی میں جہاد ہو اور جس کو یہ تربیت دی گئی ہو پتر جو محنت فساد مٹائے اسے جہاد کہتے ہیں اور جو محنت فساد مٹائے اسے فساد ہی کہتے ہیں حسین پترا فساد مٹانا ہی تو فساد مٹان واسطے جہاد کرنا ضروری ہے جس کو اللہ نے 10 زندگیاں عطا فرما رکھی ہیں پھر اس کے غلاموں کو یہی کہنا نا کہ واہ حسین یا حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب بھی پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا واہ واہ یا زہرا واہ واہ یا
تو خالی کہ تیرے بابا ہی شاہوں کے شاہ یا زہرا. میں اس ماں کی شان بیان کر رہا ہوں کہ جس کے ان شہزادوں کی جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت بھی جس ماں کے قدموں میں ہے. پھر محبت سے بولو سبحان اللہ. بچوں میری جان اور آخری گزارش جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے غلاموں، اگر نماز چھوڑنے کے لیے کوئی عذر سمیت ایمرجنسی نام کسی ماحول یا کسی بہانے کی کوئی گنجائش ہوتی تو کم از کم محرم کی 10ویں کو میرے مولا حسین پاک، آپ کی شہزادے بھانجے بھتیجے، 2 ہی تو نمازیں بنتی ہیں، ایک فجر کی ایک ظہر کی. اگر نماز چھوڑنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر قابل قبول ہوتا، کوئی ایمرجنسی نامی بہانہ اس کو پیش کر کے نماز کو چھوڑا جا سکتا، تو میرا وجدان نہیں، میرا ایمان بھی کہتا ہے کہ 10 محرم ایسی ایمرجنسی شاید زمین نے پھر نہ دیکھی ہو اور پہلے بھی نہ دیکھی تھی. لیکن اس ماحول میں ابھی اگر نمازیں مستقل اپنے وقت پہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ باجماعت سمیت اذان کے، پھر کہو سبحان اللہ. اگر پڑھی جا رہی ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی عذر ویلڈ نہیں ہے عند اللہ و عند رسول نماز چھوڑنے کے لیے. پاکستانی اسے کہیں گے جس کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہو، پاکستان کا پاسپورٹ ہو، اور حسینی اسے کہیں گے کہ جس کے کردار میں حسین پاک کے کردار کی خوشبو ہو، جس کے رویے حسینی ہو، جس کے طور حسینی ہو، جس کو دیکھ کر کے یزیدی گھبرا جائے کہ حسینی ایک ہے کہیں 2 نہ ہو جائے. مجھے ایک خوبصورت بات یاد آ گئی ہے، اس پہ بات میں ختم کر رہا ہوں. 1981 محرم شریف کی 7 تاریخ زور و عصر کے درمیان محفل کراچی کی آرام باغ مسجد میں، اور مفتی مختار احمد نعیمی، مفتی احمد یار نعیمی رحمت کے شہزادے، ان کا خطاب. اور جب انہوں نے 2.25 گھنٹے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا، بڑی خوبصورت شخصیت ہے وہ. اس کے بعد انہوں نے اچانک یوں ہاتھ باندھے اور فرمانے لگے یہاں بیٹھے اہل سنت کے علماء اور خطباء کی خدمت میں ایک گزارش ہے. اور میری بات یہ ذرا ذہن میں رکھیں، ہم بھی چونکہ علماء کی صرف صف میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، زیر تعلیم تھے، چلو جی گل بابا کرنا چاہتا ہے سنو. انہوں نے فرمایا ذکر حسین اس طرح نہ کیا کرو کہ یزیدی آج بھی خوش ہوں کہ سڑنل متھا لایا سی تے ہوتا گونن پہ. گل سمجھ آئی؟ جنہوں نے سمجھ آئی ہے وہ ذرا سبحان اللہ کہہ. سارے بشک نہ بولو، جنہوں نے سمجھ آئی ہے. تو جب 200 بیٹھے ہو تو جو 10 کو سمجھ آئی ہے تو دا مقصد ہے میرے سے کافی ہو. ایک قوم اگر ساری سمجھدار ہوتی تو سڑا سے حال نہیں سی ہوتا. توجہ، ذکر حسین پاک کیوں نہ کیا کرو کہ یزیدی سن کے خوش ہو کہ سڑن متھا لایا سی دائی تک پٹھدن پہ. حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت نے فرمایا ذکر حسین کیوں کیا کر کہ حسین پاک کا ذکر سن کے یزیدی پہ اتنا اثر ہو، اتنا وہ گھبرا جائے کہ بیٹھا ہوا یزیدی، اٹھا ہوا یزیدی، کھڑا یزیدی بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا لیٹ جائے، اور لیٹے ہوئے یزیدی کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، اور وہ یہ کہتا کہتا مر جائے کہ جس حسین کو ہم نے ختم کر دیا تھا وہ ابھی تک زندہ کیسے ہے. مجھے قصہ نہیں آتا، نہ میں نے کوئی کومنٹری باقاعدہ محنت کر کے رٹ رکھی ہے، نہ یاد کر رکھی ہے. جو ان ہستیوں کے بارے میں میرے پاس تھا اس وقت کے لیے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ قبول و منظور فرمائے. بغیر کسی غفلت و ناراضگی تو تسی بالکل خفا ہو سو تو تھوڑا اپنا نقصان ہو سی، میرا کوئی نہیں جان لگا کہ خفا ہونے کی گنجائش میں جس سبب 12 ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو 4:45 بجے اسپیکر کھل جا سکتے، جی اسپیکر کھل جان تو بہت بھی پھر بھی ستا ہی رہے تھے کم از کم
میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ککڑ دیسی کم از کم کار چ رکھ لیا کر کو ایک دیو کھاؤ گے کم از کم ککڑ ہی صبح بولا تو تینوں شاید شرم آ جائے تو ککڑ دے بانگ پڑتا پیا تو کیوں حسین پاک دا لنگر کھا کے سننا ہے تو ککڑ بھی وہی بانگ پڑھتے جڑے کھاندہ نہیں ہونا شیخر چچے بانگ کدھر نہیں پڑی اس میں مقصد چنگا کام کرنے واسطے چنگا پہنچ جائیں گے یہ گل سمجھ آنی پڑتا بڑھیاں کو اس طرح یہ گلائیں لاپ سکنی ہیں ازاں کوئی لمبے فرض پہ جاننے ساننے نہ فی امان اللہ اللہ سب کی سلامت رکھے مسجد ابو حیرہ بھی یاد رسی اللہ منیر عباس صاحب بھی یاد رسا سوشل میڈیا نے کھیڑ تو میں کھیڑنا نا وہ نہیں کدھرے آنے جانے میں نال انشاءاللہ ملاقات ہستے ہوئے ٹائم کٹ سا فی امان اللہ و رسول واخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین تو تم ایک نہیں تم ایک نمبر لے لیں کھڑے ہو جائیں سلام کے لیے